بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات، میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ یہ بہت الارمنگ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ جو ان کا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں پیپلز پارٹی کو وڈرا کرنا پڑے گا جو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ انہوں نے حاصل کی ہے۔ اگر یہ وڈرا نہیں کرتے تو پھر پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ سربراہی اجلاس کے اندر فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن بظاہر جو اوورال صورتحال ہے اس کے اندر دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہونے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے اور حکومت کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ ریالٹی ہے کہ عملاً تو اب یہاں تک بات کہنا شروع کر دی گئی ہے بعض تبصرہ نگاروں کی طرف سے کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ان کا کنٹریبیوشن کیا رہا پاکستان کی سیاست کے اندر، کیا ان کی وجہ سے، ان کے سیاسی اتحاد کی وجہ سے ملک آگے بڑھنے کی کوئی نوید ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی امید آئی تھی کہ نہیں آئی تھی کہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کے اندر عام آدمی کے مسائل بہتر ہوں گے، حکومت کو اپنی ڈائریکشن درست کرنے کا موقع ملے گا، لیکن کیا ہم نے ایک بار پھر یہ موقع جو ہے وہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ دوسری طرف اگر صورتحال کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ حکومت کی صورتحال ہے، حکومت کی بیڈ گورننس کا معاملہ ہے۔ حکومت آئے روز اپنا ایک دن ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اگلے دن اس فیصلے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو فیصلہ تبدیل کیا جاتا ہے اس کے اوپر پھر وضاحتیں اور دی جاتی ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہم نے تبدیل کیا یہ بالکل درست فیصلہ تبدیل کیا ہے، ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ جو ہے یہ تبدیل ہوا ہے۔ لیکن جب فیصلہ کیا جاتا ہے اس وقت الگ سے کہا جاتا ہے کہ جی ملک کی بہتری کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں بے شمار معاملات ہیں، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے بھی نوٹیفیکیشن واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں ہم اگر وزارتوں کا معاملہ اٹھا کے دیکھیں تو آئے روز وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگوں کو لایا جاتا ہے، یہ کہہ کر لایا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ ان کام ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے۔ میوزیکل چیئر بن چکی ہیں، وزارت خزانہ میوزیکل چیئر بن چکی ہے، پنجاب کے اندر آئی جی تبدیل ہو جاتے ہیں، چیف سیکرٹری تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ تمام معاملات ہیں۔ اور حکومت پھر جو فیصلہ جن معاملات میں حکومت نے پالیسی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے وہ پالیسی ڈیسیژن بھی پراپرلی نہیں لیے پا رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکا الیکشن کو پھر سے کروانے کی بات کی ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس الیکشن کمیشن کی پہلے تعریفیں ہوا کرتی تھی، اس کے بعد پھر اسی الیکشن کمیشن نے جب ڈسکا الیکشن کروایا اور پھر سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کا معاملہ آیا تو اس کے بعد پھر حکومت نے اسی الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا، لیکن اب ان کے فیصلے کو برقرار رکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اسی طرح سے ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا معاملہ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے پہلے ایک فیصلہ کیا کہ جی ہم نے ایک آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، اس آرڈیننس کے اوپر یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط کی روشنی کے اندر جو ہے یہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے $500 ملین کی قسط ہے وہ آپ کو دینی ہے، اس کے لیے انہوں نے شرائط رکھی ہیں۔ وہ آرڈیننس بڑا اہم آرڈیننس ہے، اس کے اوپر اس کے مندرجات کے اوپر پروگرام کے اندر ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو ایک خود مختار ادارہ بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں ٹاسک ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنی ہے، مالیاتی استحکام لے کر آنا ہے۔ کیا یہ تمام کام پہلے فنکشنز اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہیں؟ ذمہ داریوں میں اس کے شامل ہیں، لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اب اس کو اگر آپ اٹونومس کر دیں گے تو پھر اس صورت کے اندر اس سے کیسے امید برقرار کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کو اتنا بااختیار کرنا کہ وہ کسی کو جواب دے نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر مجھے آج کے پروگرام کے اندر بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ جاوید قصوری صاحب، آپ امیر جماعت اسلامی پنجاب ہیں، سر بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ وحید عالم خان صاحب، آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں کچھ ہی دیر میں پروگرام کے اندر جوائن کریں گے ٹیلی فونک لائن پر۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا پی ڈی ایم کے متعلق تھوڑی سی گفتگو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کر لیں کہ پی ڈی ایم کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں یہ آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، جس میں بلاول صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ جی ہماری آپس کی لڑائی سے حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کی لڑائی کی وجہ سے حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود لڑائی جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں پراپر ڈیسیژن میکنگ کیوں نہیں کر پا رہی اور ملک کی بہتری کے لیے ایک ہو کر فیصلے کیوں نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزشتہ سربراہی اجلاس سے پہلے جی پی ڈی ایم کے بارے میں عمومی تاثر یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو
صدر ہیں پی ڈی ایم کے، وہ پہلے بہت اہم ہوم ورک کر لیتے ہیں. وہ جناب آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں، اور جو کی ایشوز ہوتے ہیں، جو اہم باتیں ہوتی ہیں، وہ اہم باتوں کو بھی آپس میں کسی نہ کسی حد تک طے کر کے اور پھر اجلاس میں وہ تشریف لاتے ہیں. اور لیکن یہ حیران کن بات یہ ہوئی کہ زرداری صاحب کا پہلے تو وہ ان کی سپیچ آؤٹ ہو گئی، اور جب یہ نشاندہی کی گئی تو اس وقت انہوں نے کوئی تھوڑا سا ٹرن لینے کی کوشش کی. تو بہرحال میں نے اسی وقت یہ میسج ایک مسلم لیگ نون کے ایک اہم دوست ہیں ان کو کیا. میں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ آپ بعد میں اس فیصلے پر اس طرح سے آپ پچھتائیں گے. ایک تو اندر کی خبریں باہر نہ آئیں، دوسرا آپس میں آپ کی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، جو بھی ہو بحث وہ پس پردہ ہو. یہ تو آپ اپنے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے انہیں خود مواد فراہم کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میری رائے یہ تھی، میں نے مولانا سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مولانا بہت شفقت فرماتے ہیں، اور میں ان سے کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے کہ ریزگنیشنز اور نو ریزگنیشن، استعفے اور یا نہیں استعفے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے تیاری کر رکھی ہے جیسا کہ اطلاعات آ رہی تھی، تو آپ پیپلز پارٹی کو آنے دیں، ایک بھرپور آپ شو کریں، دنیا کو دکھائیں کہ واقعی جو ہے وہ لوگ بہت تنگ ہیں، پریشان حال ہیں. لیکن سر اس کا فائدہ کیا ہونا تھا؟ اس سے پہلے ایک موبلائزیشن کی انہوں نے مختلف شہروں کے اندر جلسے کیے، لیکن اس سے نہ تو یہ پراپرلی ایک نیریٹو بلڈ کر سکے، نہ عوامی حمایت حاصل کر سکے، نہ اس طرح سے گیدرنگ ہو سکی. تو پھر ایک اور لانگ مارچ ہو جاتا، ایک اور جلسہ ہو جاتا اور ختم ہو جاتا. اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ لانگ مارچ میں یہ 5-6 دن سسٹین کر لیتے ارسلان صاحب، تو یہ کہ آپ دیکھتے کہ اس کے بعد پریشر بلڈ اپ ہوتا. اور اصل چیز یہ تھی کہ کراچی تا خیبر، یعنی فی الواقعہ اگر موبلائزیشن ہو جاتی اور یعنی کسی نہ کسی طرح لاکھوں نہیں 1 لاکھ افراد بھی سامنے آ جاتے، تو پھر جو ہے وہ حکومت اس طرح سے اکڑ کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. دین ورڈ اس کا رزلٹ کیا ہوتا سر؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا کہ وہ آپ کو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے پر، مفاہمت پر، مصالحت پر اور معاملات درست کرنے پر تیار ہوتے. نمبر 2 اگلا سٹیپ آپ کا جو ہے، اگلا سٹیپ آپ کا یہ ہوتا کہ بھائی اب جو ہے وہ جب اتنی عوام ہمارے ساتھ ہے اور عوام کا مطالبہ ہے کہ آپ استعفے دیں، تو پھر جو ہے وہ استعفوں کی بھی بات آئی. نہیں، پھر استعفوں کا ڈیسیژن تو پہلے ہونا تھا نا سر، وہاں پر لڑائی تو نہیں کرنی تھی نا ہم نے کہ نہیں اس موقع پہ نہیں، اگلے فیز کے اندر. اچھا مجھے یہی موقف لے کے آگے بڑھنے دیں. میں قصوری صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا. ظاہر ہے جماعت اسلامی تو ویسے ہی اس سارے سیٹ اپ سے الگ تھلگ ہے، پی ڈی ایم سے بھی الگ ہے، حکومت سے بھی معاملہ الگ کر رہی ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے اپنا ایک حمایتی ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے میں پیپلز پارٹی کو بھی دیا. آپ کے موقف میں تبدیلی کیوں ہوئی؟ ایک تو یہ سر بیان فرمائیں. دوسرا یہ بیان فرمائیں کہ جب حکومت نے عوام کے لیے اتنے مسائل کھڑے کر دی ہیں سر، تو پھر آپ ایک اکیلے مؤثر آواز تو نہیں بن سکتے نا. پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے پھر بھی آپ لوگ تیار نہیں ہیں، کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان صاحب بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے سینٹ کے انتخابات میں اپنا ووٹ پی ڈی ایم کو اسلام آباد کی سیٹ پہ نہیں دیا تھا. ہاں بالکل نہیں دیا تھا. اور سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے موقع پہ بھی بالکل ہم اپنے موقف پہ قائم تھے اور ہم نے اس موقع پہ بھی ووٹ نہیں دیا. اور اس میں ہماری ایک اصولی پوزیشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سینٹ کے انتخاب میں جو کچھ ہوا اور جو چیزیں سامنے آئیں اور جس طریقے سے تینوں پارٹیوں نے سینٹ کے انتخاب کو خراب کیا، ہماری قومی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ بری طرح بدنام ہوئی ہے. ملکی سطح پہ پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے. یعنی آپ کا اس قدر بڑا ادارہ، یہ تینوں پارٹیوں سے مراد نہیں، اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، تینوں نے آپ کی سیاست کے اندر اخلاقی طور پہ بہت گراوٹ پیدا کی ہے. جماعت اسلامی نے اس کے اوپر یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم اپنا ایک ووٹ ہے
اور ہم یہ ووٹ کسی کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب رہی یہ بات کہ جب ہم سینٹ کے اپوزیشن میں جب ہمارے سینیٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اور اپوزیشن میں ایک روایت ہے کہ آپ مانیٹر کس کو مانتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ایک روایت ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, روایات یہ ہیں کہ وہی اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. تو جماعت اسلامی نے روٹین میں اسی اپوزیشن میں ہے تو اس کی تائید کی ہے. یہ نہ ووٹ ہے, اچھا یہ ووٹ نہیں ہے. اچھا. یعنی یہ کہنا کہ ہم نے کوئی ووٹ ڈالا ہے, جو گیلانی صاحب کو 30 ووٹ پڑے ہیں ان میں ایک ووٹ آپ کا, نہیں ووٹ تو پڑے ہی نہیں ہے سر, وہ ووٹ کنسیڈر ہوں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سگنیچرز ہوتے ہیں, تو سگنیچر کا مطلب یہ ہے, نولی کلیم کرتی ہے 27 لوگ ان کے میں پاس کہتا ہوں جی کہ آپ وہ 29 رہ جاتے ہیں, 30واں تو نہ شامل ہوتا ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر پی ڈی ایم مشترکہ طور پہ اپوزیشن لیڈر لے آئے گی تو ہم اس کی تائید کریں گے. یہ ہمارا موقف تھا کہ اگر مشترکہ ان کا اپوزیشن لیڈر آئے گا ہم اس کی تائید کریں گے. اگر وہ اپوزیشن مشترکہ نہیں لا پاتی, جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہم اس کی تائید کریں گے. آپ کا سگنیچر ہوئے, آپ نہ کرتے, ان 27 لوگوں کے نہیں سگنیچر ہوئے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے تائید نہیں کی, آپ بھی کم از کم تائید نہ کرتے. میرا خیال یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے ووٹ نہیں دیا, یہ پارلیمانی روایات ہیں, اور پارلیمانی روایات کے ممبر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں ایک اور گزارش کر رہا ہوں, جو آپ نے ایک اور چیز جس کی طرف آپ نے پوچھا کہ بھئی پی ڈی ایم کا ہم حصہ نہیں ہیں اور ہم ادھر بھی نہیں ہیں. دیکھیے ہم واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں میں پالیسی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی پالیسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ آئی ایم ایف کے اوپر کوئی اختلاف ہے, نہ معاشی پالیسی میں کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی تعلیمی پالیسی پہ اختلاف ہے, نہ کوئی خارجہ پالیسی پہ اختلاف ہے. یہ اختلاف کی نوعیت اور طرح کی ہے, اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جب پالیسیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہم اپنے اصولی موقف کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس لیے ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں بنیں. مسئلہ سر قصوری صاحب یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی عوام مسائل کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو نکالنے کے لیے اس وقت کسی مسیحا کی ضرورت ہے. ملک کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی پراپرلی کام نہیں کر پا رہی. پی ڈی ایم کی صورت کے اندر ایک چند جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کچھ نشاندہی کی, پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ مسائل رہے ہیں, ان مسائل سے ملک کو نکالنا ضروری ہے. اگر ان مسائل کو آپ مسائل سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں تو پھر ان مسائل کے حل کے لیے بڑا کاز آ گیا نا. اس مسائل کے حل کے لیے, عوام کو اس دلدل سے باہر نکالنے کے لیے آپ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے, یہ سوال ہے. نہیں ارسلان صاحب, گزارش یہ ہے کہ ملک کے جن مسائل کا سامنا ہے, پی ٹی آئی نے تو ان مسائل میں بے پناہ اضافہ کیا ہے, اس میں بہت اضافہ کیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے ان مسائل کو پیدا کرنے میں اپنا رول ادا نہیں کیا. موجودہ حکومت کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کی طرف آگے بڑھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر پی ڈی ایم مسائل کو بڑھانا تو نہیں چاہیے, اگر پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے تو پی ڈی ایم کو پہلے اپنی اخلاقی ساکھ کو بہتر کرنا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ ملک سے باہر ہو, لیڈرشپ خود یہاں سے گئی ہوئی ہو, اچھا, اور بہت سارے اپنے ایک مقدمات کی دلدل ہو, اخلاقی ساکھ یہ ہو, اور میں کہوں جی کہ میں قوم کے مسائل کی حل کے لیے میں موجود ہوں. جب تک اخلاقی ساکھ موجود نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو ملک کو برباد کیا ہے, ہم اس سے اتفاق کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا گیا اور اس کو بحال کیے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. مجھے وحید عالم خان صاحب کے پاس جانا ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر تفصیل سے وحید عالم خان صاحب سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سے جی, ویلکم بیک ناظرین. وحید عالم خان صاحب, سر ایک تو پارلیمانی روایات کیا ہوتی ہیں سر, یہ ذرا قصوری صاحب کے لیے اور میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے ذرا بتائیے گا. کیا ان کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا؟ ان کے سگنیچرز کے ساتھ جو 30 لوگ انہوں نے گنوائے ہیں جن میں ان کا ووٹ بھی شامل ہے, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے پارلیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ ایک تو آپ نے بتانا ہے. دوسرا سر, پی ٹی ایم کی اخلاقی ساکھ کوئی نہیں ہے سر, یہ تو بڑی ریئلٹی ہے. آصف زرداری صاحب نے بھی سوال اٹھایا ہے, قصوری صاحب بھی اٹھا رہے ہیں کہ لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے, کوئی جیلوں کے اندر بیٹھی ہے, کوئی مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. عوام کے اندر ہونے والے لوگ ہی عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں سر, یہ تو آپ کو بھی بہتر پتہ ہے. جو عوام کے مسائل کو نہیں سمجھتے وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں سر.
تو پاکستان کے اندر حکومت کرنے کی غرض سے پاکستان آنا یہ تو کوئی عوام کے لیے کام لینا ہوا. تو سر پاکستان میں موجود ہو آپ کی لیڈرشپ, پی ڈی ایم کو بھی لیڈ کرے, ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالے. سر بات یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال ہے اس میں یہ تسلیم کریں یا نہ کریں, ٹھیک, عوام سوال کرتے ہیں کہ بلاول صاحب لاہور میں منصورہ میں سراج الحق صاحب کے پاس گئے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے ووٹ لینے کے لیے, ہاں جی, ایک ووٹ لینے, ہاں جی, جبکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے, پھر انہوں نے وہیں پر اعلان کیا کہ ہم یہ بھی نہیں دیں گے, ایسے ہی اٹھا کر دیں گے. اس کے بعد دے دینا, اب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ پارلیمانی روایات ہے, اور چونکہ وہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا پوچھا تھا کہ جی اپوزیشن لیڈر یعنی وہاں اس جگہ تو یہ اپنی پارلیمانی روایات کی بات کریں, اور جب زرداری یہ کہے کہ نواز شریف ملک میں آؤ اور یہ اخلاقیات کی بات کرے, یہ پھر متضاد باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں انہوں نے جو اخلاقیات کی بات کی ہے اور ہماری لیڈرشپ کی بات کی ہے, قائد محترم میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں موجود ہیں, لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. آج بھی کسی کو جا کر باہر جا کر پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ نواز شریف کون ہے, اس ملک کا محسن ہے. بات یہ ہے کہ صرف باہر ہیں, بیمار ہیں, جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے, اور باقی پوری قیادت ہماری موجود ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کے پاکستان میں ہونے سے اس پی ڈی ایم پہ امپیکٹ کیا پڑتا, یہ حکومت کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا, اس بات کو سمجھتے ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کا ملک میں ہونا سر آپ کا پاؤں بھاری ہو جاتا. میں ٹھیک ہے, دیکھیں نا پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب ان کو سزا سنائی گئی تھی وہ اس وقت بھی باہر رہ سکتے تھے, لیکن ملک میں واپس آئے تھے جب الیکشن موجود تھا, اور اپنی بیٹی کے ساتھ خود بھی جیل میں گئے تھے. ابھی بھی وہ صحت یاب ہوتے ہیں, ایک لمحہ وہ وہاں پر نہیں لگائیں گے. اس وقت صحت یابی مسئلہ نہیں ہے, مریم نے بھی بار کہہ دیا ہے صحت یابی. اس وقت وہ حکومت سے خوفزدہ ہیں کہ حکومت ان کو اندر کر دے گی, حکومت کو انہوں نے قاتل حکومت کہا اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی الزامات لگائے. اس وقت معاملہ کچھ اور ہے. چلے میں پہلے اس کی بات وضاحت کر دوں, جو آپ کہہ رہے ہیں والی بات کو میں بعد میں وضاحت کروں گا. یہ تو وہ بات ہوئی کہ جو زرداری نے کہا اس میٹنگ میں, قائد محترم میاں نواز شریف کے بیانیے پر مہر لگا دی اس نے کہ یہاں آؤ, بیٹیوں کو اندر کراؤ, بیٹوں کو بچاؤ. ورنہ اس کا مطلب ہے کہ جو قائد محترم میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں رول آف لا نہیں ہے. اس ملک میں جو کوئی چاہتا ہے ان اداروں کے خلاف وہ باتیں ہوتی ہیں. یہ سارا خوف اس کا جو بولا زرداری کا, اس نے یہ بات بتا دی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں. اس نے اسی میں بتایا کہ میں اپنے بچے بچانا چاہتا ہوں, میں اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں, میں فلاں کو بچانا, یہی باتیں ہوئی ہیں نا. اور تیسری بات اخلاقیات کی بات, یہ بھی تو بات ہوئی میری بات, میاں صاحب آئیں اور لیڈ کریں. ہاں لیڈ کرتے ہیں نا جی, آتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, آئیں گے وہ. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب پی ڈی ایم میں یہ باتیں ہو رہی تھیں, یہ تمام باتیں کہیں اور سنی جا رہی تھیں سیم ٹائم پر. ٹھیک, اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کسی کو کچھ بتا رہے تھے, جو میسج تھا وہ وہاں پر کنوے کر رہے تھے, وہ پی ڈی ایم کی اس بات کو سبوتاژ کر رہے تھے جو ایک امیج بن گیا. یعنی آپ یہ بات کر رہے ہیں جو مریم صاحبہ نے کی ہے کہ ایک الٹرنیٹ تیار کیا جا رہا ہے, اور وہ الٹرنیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی ہے. نہیں, وہ دیکھیں وہ ایک اب وہ تو نیا سانس اب ہو رہا ہے نا. یعنی کہ جو کل ہماری, میں وہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, یہ وہ بات کی ہماری اپنی میٹنگ ہوئی ہے. ہماری میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے, یعنی سمجھ لیں فیصلہ تو مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا, لیکن ہماری میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر چلنا ہے. اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں, اس میں بھی کمیٹی بن گئی ہے, اس کے سربراہ بدل گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا موقف ہے, جو قائد محترم میاں نواز شریف کا موقف ہے, جو ہمارے تمام قائدین کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, دوسروں کا جو موقف ہے, وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس وقت مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا ون لائنر پھر مجھے بتائیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو موجودہ لڑائی سے فائدہ تو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہو رہا ہے. پھر یہ لڑائی کا فائدہ کیا, مقصد کیا اس لڑائی کا؟ اگر آپ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں تو آپس میں اپنے تعلقات اور اپنے مفادات کو سائیڈ پہ اٹھا کے رکھیں, عوام کے لیے سوچیں. پھر اس کے لیے بھی کچھ دیکھیں, میری بات سنیں, قدریں ہوتی ہیں. جب آپ اس طرح کی لڑائی لڑنی شروع کر دیں جو آپ
اپنے دشمن سے ہی مل کر اپنے دشمن کے خلاف لڑیں. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر حسین احمد براجہ صاحب, آپ کو لگتا ہے سر کہ نئی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ نہیں سکتے, میرا ایک ہی بیٹا ہے, مسلم لیگ نون والے جو ہیں یہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں باقاعدہ, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, جماعت اسلامی نیوٹرل ہے گو کہ اس سارے معاملے کے اندر, لیکن ان دونوں کی آپس کی لڑائی سے کوئی نئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, کوئی نیا منظرنامہ کلیئر ہو رہا ہے سر؟ نہیں, بظاہر تو کوئی ایسا نیا منظرنامہ نہیں میں جو ہے وہ نظر آ رہا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ مختلف یعنی سٹانسز ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک لامتناہی جنگ نہیں ہو سکتی, اور کچھ لوگوں کا اور خود یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی یہ سٹانس جو ہے یہ بھی بدلتا رہتا ہے. کبھی اس میں تندی آ جاتی ہے, کبھی اس میں شدت آ جاتی ہے, کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے, اور کبھی اس میں نرمی آ جاتی ہے, کوئی ملائمت آ جاتی ہے, کوئی مفاہمت آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہوا تھا پی ڈی ایم کی صورت میں, اور وہ یہ کام تھا کہ ساری پارٹیاں آپس میں اکٹھی ہو گئی تھی. بہرحال یہ کہ اگر کہیں کوئی بہت باریک کام ہوا ہے تو وہ شاید میڈیا کی بھی نظروں سے اوجھل ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کوئی تبدیلی جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر میں ہوئی ہو. لیکن بہرحال بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک وقتی سی آپس میں رنجشیں ہیں, آپس میں جو ایک مختلف نقطہ نظر کا اختلاف ہے, اس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جو کسی طرح سے بھی سب سے پہلے نمبر ایک یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے بہتر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نمبر 2 اپوزیشن کے لیے بہتر نہیں ہے. عوام کے لیے اس لیے بہتر نہیں ہے کہ عوام کو کم از کم پی ڈی ایم کی صورت میں کوئی ایسا فورم تو ملا تھا جو اور کچھ نہیں تو ان کی داد رسی نہ بھی کر سکے, کم از کم جو ہے وہ ان کی بے بسی کا اظہار تو کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. حکومت تو بے بسی پر جو ہے وہ یعنی یہ کہ اس کو تو, لیکن انہوں نے اب آپس کی لڑائی اور بلیم گیم کی وجہ سے اس فورم کو بھی غیر مؤثر کر دیا. قصوری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ملک کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے, ماضی میں بھی رہا ہے اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے آپس میں بلیم گیم ہوئی ہے, یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ عمران خان صاحب کو ظاہر آبویسلی یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے سے عمران خان صاحب مضبوط ہوئے ہیں, لیکن سر پیپلز پارٹی کیا اپنے حصے کا جو شیئر ہے وہ اس کو کھونا نہیں چاہتی, اور آئندہ کے لیے بھی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ جو وحید عالم خان صاحب جو بات کر رہے تھے نا, دیکھیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آج سے 3-4 سال پہلے کس طریقے سے آپس میں محاذ رائی تھی اور کس طریقے سے پوری قوم کے سامنے ایک دوسرے کو پکڑنے اور پھاڑنے اور نکالنے کے پورے دعوے تھے. اچھا, پھر محبت ایسی بڑی کہ پھر بھائی بہن بھی بن گئے, پھر یعنی رشتے بھی یعنی اس کا بھی پورا تذکرہ ہوا. میں عرض کر رہا ہوں, اچھا وہاں تو کوئی نہ پریشانی ہے, نہ کوئی سوال ہے, نہ کوئی وہاں پہ کوئی ایسی بات ہے, اور جماعت اسلامی کے ایک ووٹ کے اپوزیشن لیڈر کو دینے کے اوپر بہت اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے. بہرحال میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں قوم کے لیے کہ وہ جو آپس میں کیا تھے اور کیا ہو گئے, وہاں تو کوئی سوال اس لیے اکٹھا ہو رہا ہے. میری گزارش سنیں نا, کیونکہ آپ لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہوگا یہ. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں ارسلان صاحب, جماعت اسلامی نے اپنا ووٹ دن کی روشنی میں جب بھی دیا ہے, نہیں دیا تو نہیں دیا. ہماری کوئی پریشانی اپنے مقدمے نہیں ہے, اپنی کرپشن نہیں ہے, اپنی لوٹ مار نہیں ہے. جماعت اسلامی نے عوام کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے, پہلی گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس ملک کے اندر جو آرمی چیف کی توسیع کے اوپر قانون سازی ہوئی, جماعت اسلامی کی نمائندگی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, ہم ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ جماعت اسلامی نے علی اعلان کہا تھا کہ یہ توسیع نہیں ہونی چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ تھا تو ہم نے تو اس کو فیس کیا, ہم نے تو اپنی رائے کھول کے قومی اسمبلی میں دی, سینٹ میں دی, لیکن اس موقع کے اوپر یہی ساری پارٹیاں دوسرے پلڑے میں چلی گئیں. اچھا, اب میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ آئین کے اندر اس کا دائرہ طے ہے,
जमात इस्लामी का वादे मौकफ है कि आइन से बाहर निकल के अगर वो कोई चीज करेंगे तो पाकिस्तान के लिए किसी तौर पर ठीक नहीं बिल्कुल ठीक है, और आप हम ये अपनी समझ असूली लें। पोजीशन के ऊपर हैं। मसला इस वक्त ये है कि जब भी किसी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो स्टैब्लिशमेंट की गोद फौरी तौर पे अच्छी हो जाती है, अच्छा। और जो ही थोड़ा सा उसको कसा जाता है तो स्टैब्लिशमेंट सारी की बुरी है। मैं फिर अपनी पहली बात के ऊपर बिल्कुल आता ठीक है। हूं। आपका स्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ को वाज़ह हो अपने गया, बिल्कुल ठीक ठीक है। दायरे में रखने के लिए पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की अखलाकी पोजीशन ठीक होगी तो स्टैब्लिशमेंट अपने दायरे के अंदर आगे जाएगी। बढ़ने दें सर, मुझे जी। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर थोड़ी सी बात करेंगे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मालियाती खुद मुख्तारी और दीगर चीज़ें जो हैं वो देने का फैसला किया गया है। मालियाती इस्तेहकाम आएगा, महंगाई कंट्रोल करेगा वो। क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं वो IMF की शराइत के ऊपर हो रही हैं? कौमी असम्बली के अंदर इस बिल को अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया था, अब आगे क्या हिकमत अमली होगी? एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। वहीद आलम खान साहब, आप असम्बली के अंदर मौजूद थे जब ये सारा मामला वहाँ सामने आया, और जिसमें अब ये इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर ये लग रहा है कि ये ख़ुद भी बेबस हैं। IMF की शराइत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, एक ऐसा ऑटोनमस अदारा बनाना चाहते हैं जिसके अंदर ये किसी को जवाबदेह नहीं होगा। तो आपने इस बिल को मुस्तरद किया, अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया सर, उसके पीछे ये एक रीज़न है कि ये खुद मुख्तार नहीं है, या इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं? ये ज़रा वजाहत कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं ज़रा उसके बाद की बात करता हूँ। पता चला कि हमाद अली साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। अच्छा। फिर ये पता चला कि वो असल में नहीं है, शौकत तरीन साहब हैं। फिर शौकत तरीन साहब को मीडिया ने अपने उस पर लिया, तो उसने कहा हाँ एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही है जो इमरान खान साहब होंगे, लेकिन मैं उसका हिस्सा हूँगा। लेकिन साथ ही उन्होंने वो बातें की, अगर कोई वजीर आजम सुन ले या मुल्क का कोई आदमी सुन ले तो वो इस बात पर पहुंच जाएगा, इंतहाई मायूसी की गहराइयों में चला जाएगा कि जो बातें उन्होंने की। ठीक, इस बात को। दूसरी बात, अब आ जाए उस पर जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है कि स्टेट बैंक में उसकी बहुत मुख्तलिफ शिकें हैं। इन्होंने $500 मिलियन IMF से लेने के लिए उसकी जो सख्त शराइत थी उनको मान लिया है। अब जरा अंदाजा करें कि उसमें एक शर्त यह भी है कि अगर हुकूमत वक्त को पैसों की जरूरत पड़ी है तो स्टेट बैंक उसको कर्जा नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सही बात। अंदाजा करें, जब कर्जा नहीं देगा, जरूरत पड़ जाती है तो हुकूमत वक्त क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी? ये करेगी, वो नहीं कर्जा देगा, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, इक्तिसादी तो है ही खाना खराब हुआ, माशरती भी हो जाएगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी। चले, हुकूमत वक्त एक फैसला करती है कि अगर स्टेट बैंक नहीं दे रहा उस शराइत के तहत जो IMF ने लगाई है, तो वो आम बैंकों के पास जाएगी, उनसे लेगी। आम बैंक जो है वो स्टेट बैंक की शराइत पर कर्जा नहीं देगा जिसमें 1% या 1.5% होता है, वो अपने जो 13-12% जो होगा वो उस पर देगा। तो वो एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, कर्जों के कर्जदार कर का कर्ज कर। यानी आप ये कह रहे हैं कि IMF आपके मुल्क को मजीद मौशी मुश्किलात का शिकार करने जा रही है जिसमें आम आदमी के लिए मसाइल पैदा होंगे। ये ठीक है आपको? मुझे आप जी, एक हुकूमत ये कह रही है कि हमने ये इसको मालियाती इख्तियार जो दे रहे हैं स्टेट बैंक को, ये महंगाई खत्म करने के लिए। हाँ जी, यानी बड़ी बड़ी ऐसी मालियाती इस्तेहकाम लाने के लिए। हाँ जी, सियासी इस्तेहकाम कहाँ है, माजी की बात करें, मालियाती ये किस तरह मुमकिन है कि IMF उसको इंस्ट्रक्शन दे और वो मुल्क में महंगाई खत्म करे? वो उसकी इंस्ट्रक्शन लेगी, उसका अपने कर्जे वापस उसको करेगी उसके कहने पर कि ये वो महंगा, उसकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं उनके कर्जे वापस करूं। वही तालुक खान से गुजारिश ये है कि अब ये ऑर्डिनेंस आ गया, बिल भी पेश हुआ, बिल आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया, अब ये मामला तो आपकी पार्लियामेंट के पास है ना। पार्लियामेंट जब उसको नई कानून को पास करेगी तो वो नहीं हो पाएगा। जब वो नहीं हो पाएगा सर, तो फिर इसमें लड़ाई किस बात की? हाँ, ये बात हो तो कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। हम तैयार हैं,
لڑائی یہ نہیں ہے. اچھا. لڑائی یہ ہے کہ حکومت وقت آئین کی جو تشریح کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. اچھا. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم سادہ اکثریت سے پاس کر دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 700 ارب ایک جگہ لگا دیے ٹیکسز, 34 جو مختلف آئٹمز تھیں یا ان پر سبسڈی ختم کی ہے, یہ آپ نے بل پیش کیا ہے. یہ 2/3 اکثریت کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بل کے ذریعے کریں گے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ خدا کے لیے اگر یہی کرنا ہے, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سننے والی, اگر یہی کرنا ہے آپ جو تشریح کر رہے ہیں قانون کی اب یہاں بیٹھ کر, وہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر جب ہم بجٹ کا اجلاس آتا ہے ہم مہینہ 15 دن 70 گھنٹے 200 گھنٹے بحث کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ ساری چیزیں یہ لے کر آئیں اور اپنے اس کے سادہ پاس کرائیں. اصول یہ ہے کہ جب تک پارلیمنٹ ان چیزوں کو پاس نہ کریں 2/3 اکثریت سے, ملک اور قوم کا مسئلہ ہے, لوگوں کی مہنگائی کا, لوگوں کی معاشیات کا معاملہ ہے, اس وقت تک یہ پاس نہیں ہونا چاہیے. سر مسئلہ کیا ہے؟ مالیاتی استحکام آ جائے گا, حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو نتیجہ خیز بنانے میں اسٹیٹ بینک کا ایک کردار ہوتا ہے, وہ کردار ادا ہوگا, مہنگائی ملک سے کنٹرول ہو جائے گی. یہ تمام معاملات جب ہوں گے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے گی, تو اس میں اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانے میں آپ کو کیا ہے؟ جی بالکل جی, بات آپ کا اگر اتنی سادہ ہوتی جیسے ارسلان صاحب آپ فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن اصل بات اس کے بالکل برعکس ہے. ابھی وحید عالم صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ذرا میں اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب نے کیا کہا. شوکت ترین صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور کپتان کو یہ بات نہیں پتا کہ کشتی ڈگمگا رہی ہے. اگر اس وقت وہ مضبوط نہیں ہوگا تو یہ کشتی کبھی کنارے نہیں لگے گی. یہ سابق وزیر خزانہ کہہ رہا ہے, جس کو انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس پوزیشن پر آئیں گے, تو میں نے کہا جی جب تک میرے مقدمات وہاں یعنی آخری مرحلے پہ ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, میں بہرحال وزیر خزانہ کے طور پر آنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا جی کہ جب 13% آپ دیں گے یہ جو ہے وہ انٹرسٹ کا ریٹ تو معیشت کا بیڑا غرق ہوگا. ڈالر کو آپ 165 170 160 تک پہنچائیں گے تو معیشت کا بیڑا غرق ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ باتیں کی اور یہ جو بتائی ہے کہ یہ سادگی کی انتہا ہے, ریاست کا کنٹرول ختم کیا جا رہا ہے. اچھا. یعنی ایک طرح سے اسٹیٹ بینک کی بادشاہت قائم کی جا رہی ہے اور اس بادشاہت میں سادگی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرے گا. وہ جب آپ کے سامنے جواب دہی نہیں ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو دفاعی اخراجات 2018 میں یہ بات جو ہے حفیظ پاشا صاحب نے کہی ہے جو ایک سابق وزیر خزانہ ہے, 2018 میں ہمارے دفاعی اخراجات کا بہت بڑا حصہ اسٹیٹ بینک سے لے کر دیا گیا. اگر جو اسٹیٹ بینک نہ ہمیں جواب دے ہوگا, نہ ہم اسے ہٹا سکتے ہیں, نہ اس سے جو ہے وہ اچھا وزیر اعظم کو جو ہے وہ یہ احتساب کے ادارے بلا سکتے ہیں, صدر پاکستان کو بلا سکتے ہیں, ان کو نہیں بلا سکتے, ان کے ڈپٹی گورنرز کو نہیں بلا سکتے, ان کے وحید عالم صاحب تصدیق کریں گے, اور ان کے سٹاف کو نہیں بلا سکتے. یہ وہ ہے 2021 کا. لیکن سر اگر پارلیمنٹ اس کو پاس نہیں کرتی تو یہ غیر مؤثر ہو جائے گا. ہے مصیبت تو یہی ہے نا, وہ یہ بات تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سادہ اکثریت ہے, ہمارے پاس اکثریت ہے, ہم اس کو پاس کر لیں. یہ میں آخری بات اس میں عرض کر دوں آپ کی اجازت سے کہ اس میں بہت اچھی بات ہوئی ہے. 3-4 دن پہلے منصورہ میں وہ میری جناب اسرائیل حق صاحب سے ملاقات ہوئی. میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ میں ووٹ کے بارے میں ان سے پوچھا یا نہیں پوچھا یا ان کا کیا جواب تھا اور میرا کیا, لیکن یہ اتنی انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اس پر تقریباً 8 اپریل کے لگ بھگ ہم ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں سب پارٹی کو بلائیں گے. اور اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ یعنی عدالت میں ہم اسے. جی سر آپ کا آگے پلاننگ کچھ انہوں نے ڈسکلوز کر دی. جی میں ایک تو یہ عرض کروں ارسلان صاحب, عالمی مالیاتی اداروں کے جو ساہوکار ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے گرد حصار کو تنگ کر رہے ہیں. آپ کا FATF کے عنوان سے جو یہاں قانون سازی ہوئی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی,
اور اصل میں اس کے پیچھے ایک طویل ایجنڈا ہے پاکستان کو یرغمال بنانا اور پاکستان کو جوہری طاقت کو ٹارگٹ کرنا. یہ ایک لمبا ایجنڈا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکمران دانستہ یا نادانستہ اس پوری دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں یعنی یہ پھر اسٹیٹمنٹ پاکستان نہ ہوا, یہ تو وائسرائے بنا نا, وائسرائے بنا. اس کی ڈوریاں مکمل طور پہ IMF کے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ پھر آپ کے ملک کی تقدیر کا فیصلہ روکنا ہوگا. جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ نو گو IMF گو, یہاں سے IMF کو نکالے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. جی وہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا اتنے بڑے قومی ایشو کے لیے یہ PDM کے ساتھ مل کر جو ہے لیکن میرا خیال ہے PDM کے ساتھ ملنا ضروری نہیں ہے. قومی ایشوز کے اوپر تمام سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اور اس کے مشترکات کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے. جی ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. اتنی بحث جو حکومت وقت ہو رہا ہے, جو ملک میں مہنگائی ہے, سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اس وقت حکومت کا حال یہ ہے. صحیح. جی بہت شکریہ. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین اب تک لیے اتنا ہی. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.